بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 8، صفحہ نمبر 96۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مختلف زاویے سے۔ اس دالان کی یاد میرے ساتھ چپکی رہی، اسی طرح انگریزی کی طالبہ کے الفاظ بھی۔ بنڈونگ کی اس رات نے میرے خیالات اور احساسات کو ایک نئی ڈگر سے روشناس کرایا۔ انڈونیشیا میں ہم جو کچھ کر رہے تھے اس کے عواقب کو میں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، لیکن میرے رد عمل پر جذبات کا غلبہ ہوتا تھا۔ میں اپنے احساسات کو منطق، تاریخ کی مثالوں اور حیاتیاتی تقاضوں کے ذریعے دبا لیتا تھا۔ ہماری دخل اندازی کو میں نے ہمیشہ انسانی حالات کا حصہ قرار دے کر جواز پیدا کیا۔ میں اپنے آپ کو یوں مطمئن کر لیتا تھا کہ انیار، چارلی اور ہمارے باقی ساتھی محض وہی کچھ کر رہے تھے جو لوگوں نے ہمیشہ کیا ہے، یعنی اپنی اور اپنے اہل خاندان کی دستگیری۔ اس میں نئی بات کون سی تھی؟ تاہم انڈونیشی نوجوانوں کے ساتھ میری گفتگو نے مجھے معاملات کا دوسرا رخ دیکھنے پر آمادہ کیا۔ جب ان کے نقطہ نظر سے مسائل پر غور کیا تو احساس ہوا کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد خود غرضی پر رکھنا آئندہ نسلوں کی نہ تو کوئی خدمت ہے اور نہ ہی ان کا تحفظ۔ نہایت سادہ الفاظ میں اس کو دور اندیشی کے فقدان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی حیت اور اس کے عناصر ترکیبی بینہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کارپوریشن کی سالانہ رپورٹس یا سیاستدانوں کی انتخابی حکمت عملی جو اس خارجہ پالیسی کے خالق ہوتے ہیں، لگے بندھے اور گھسے پٹے۔ اپنی معاشی رپورٹ کے لیے جو حقائق اور اعداد و شمار مجھے درکار تھے، اس کے لیے مجھے بار بار جکارتا جانا پڑا۔ وہاں تنہائی میں مجھے جو وقت ملا اس میں میں نے ان معاملات پر سوچ بچار کیا اور اپنے تاثرات ایک روزنامچے میں لکھنے شروع کیے۔ میں اس شہر کی گلیوں میں خوب گھوما پھرا، بھکاریوں کو پیسے دیے، کوڑھیوں، طوائفوں اور گلیوں کے آوارہ بچوں کے ساتھ گفتگو کی۔ میں نے اسی دوران میں غیر ملکی امداد کی نوعیت پر بھی غور و فکر کیا۔ یہ بات بھی میرے سامنے آئی کہ ترقی یافتہ ممالک، عالمی بینک کی اصطلاح میں ڈیولپڈ کنٹریز کا مخفف DCS، کم ترقی یافتہ ممالک یعنی لیس ڈیولپڈ کنٹریز LDCS سے غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے کیا جائز اقدامات کر سکتی ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ غیر ملکی امداد کب کھری اور سچی ہوتی ہے اور کن حالات میں محض خود غرضی اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا اس قسم کی امداد کبھی بے غرضی پر بھی مبنی ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میری تمنا تھی کہ میرا اپنا ملک اور اسی طرح کے دوسرے ممالک بھی دنیا بھر کے مریضوں اور بھوکوں کی مدد کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائیں، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو ہماری مداخلت کا بنیادی محرک محض یہ عوامل نہ ہوں گے۔ میری توجہ بار بار اصل بنیادی سوال کی جانب لوٹ کر آتی تھی۔ اگر غیر ملکی امداد کا مقصد استعماریت کا قیام ہے تو کیا یہ کوئی بہت ہی غلط بات ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ میں اکثر چارلی جیسے لوگوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جن کا ہمارے نظام پر اعتماد اتنا مضبوط تھا کہ وہ پوری دنیا پر زبردستی اس کو نافذ کرنے کے در پہ تھے۔ مجھے شک تھا کہ محدود وسائل کے ساتھ پوری دنیا امریکہ جیسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی کیسے گزار سکتی ہے۔ درا حالانکہ خود امریکہ میں لاکھوں لوگ غربت کا شکار تھے۔ علاوہ ازیں مجھ پر یہ بھی واضح نہ تھا کہ کیا دوسرے اقوام کے لوگ واقعی ہم جیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تشدد، افسردہ دلی، منشیات کا استعمال، طلاق اور جرائم کے بارے میں ہمارے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہم انسانی تاریخ کی متمول ترین اقوام میں سے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہی خوشیاں سب سے کم ہوں۔ پھر ہم کیوں چاہیں گے کہ دوسرے ہماری تقلید کریں؟ غالباً کلائڈن نے ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے منتبہ کیا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کیا بتانا چاہتی تھی۔ اس قسم کے دانشورانہ دلائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے تلخ حقیقت مجھ پر واضح ہو رہی تھی کہ میری معصومیت کا دور اختتام کو پہنچا۔ میں نے اپنے روزنامچے میں لکھا، کیا ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کوئی ایک شخص بھی معصوم ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ معاش کے بلند ترین مقام پر جو لوگ فائز ہیں وہ سب سے زیادہ حصہ پاتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی گزر اوقات کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس استحصال کے مرہون منت ہیں جو کم ترقی یافتہ ممالک کے خلاف کیا جاتا ہے۔ وسائل اور سستے مزدور جن کی بنا پر ہمارے کاروبار چل رہے ہیں انڈونیشیا جیسے ممالک سے آتے ہیں، اور اس میں سے بہت ہی کم حصہ واپس جاتا ہے۔ غیر ملکی امدادی قرضہ جات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آج کے بچے اور ان کے پوتے پوتیاں یرغمال بنا لیے جائیں۔ وہ پابند ہوں گے کہ اپنے قدرتی وسائل ہماری کارپوریشنز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات سے دستبردار ہو جائیں تاکہ ہمارے قرضہ جات واپس کر سکیں۔ یہ حقیقت کہ پاور پلانٹ، ایئرپورٹ اور صنعتی پارکوں کی تعمیر کے بہانے سے ہماری کمپنیاں ان قرضہ جات کا بیشتر حصہ وصول کر چکی ہیں، ان کے فارمولے میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ عذر کہ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ان حقائق سے لا علم ہے، ان کی معصومیت پر استدلال نہیں کرتا۔ یہ لوگ لا علم تو ہیں اور قصداً ان کو گمراہ کن معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں، لیکن کسی طور ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اب میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بڑی مستعدی سے گمراہ کن معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ایک عالمگیر مقدس جنگ کا تو تصور بھی پریشان کن تھا، لیکن میں نے جتنا اس پر غور کیا اتنا ہی میں اس کا قائل ہوتا چلا گیا کہ اس کا امکان موجود ہے۔ تاہم مجھے یہ ضرور محسوس ہوا کہ یہ جہاد اگر وقوع پذیر ہوا تو یہ مسلمان بمقابلہ عیسائی اتنا نہیں ہوگا جتنا کم ترقی یافتہ یعنی LDCS بمقابلہ ترقی یافتہ DCS ممالک ہوگا۔ البتہ مسلمان اس میں پیش ہو سکتے ہیں۔ ہم DCS وسائل کو استعمال کرنے والے جبکہ LDCS وسائل فراہم کرنے والے تھے۔ یہ پرانا استعماری تجارتی طریقہ کار ایک مرتبہ پھر چھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں محدود وسائل کے ساتھ طاقتور فریق باوسائل لیکن کمزور فریق کا بآسانی استحصال کر سکے۔ میرے پاس ٹوائنبی کی کتاب نہ تھی، لیکن میں تاریخ سے اتنا واقف ضرور تھا کہ وسائل سپلائی کرنے والوں کا جب لمبی مدت تک استحصال ہوتا رہے تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ میں نے مڑ کر ماڈل کے طور پر امریکی انقلاب اور ٹام پین پر نگاہ ڈالی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ برطانیہ نے ٹیکسوں کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ وہ اپنی کالونیوں کو فرانسیسیوں اور انڈینز کے مقابلے میں عسکری تحفظ فراہم کر کے ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس سے بری طرح متاثر تھے وہ اس کی تعبیر میں مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے۔ پین نے اپنی عظیم و شان کتاب کامن سینس میں اپنے ہم وطنوں کو جو کچھ پیش کیا ہے وہ اسی روح کا تصور تو ہے جس کا حوالہ میرے نوجوان انڈونیشی دوستوں نے بھی دیا ہے۔ اس نے ایک تصور، ایک اعلیٰ و برتر ہستی کے عدل پر یقین، آزادی کا مسلک اور مساوات کا درس دیا جو برطانوی بادشاہت اور ان کے اونچے طبقاتی نظام کی عین ضد تھا۔ مسلمان جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ بھی یہی تھا، اعلیٰ ہستی پر پورا یقین اور یہ اعتماد کہ ترقی یافتہ ممالک کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پوری دنیا کو زیر کر کے اس کا استحصال کریں۔ جس طرح برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے والے امریکی ایک لمحہ کے نوٹس پر مجتمع ہو جاتے تھے، اسی طرح مسلمان بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنے پر کمر باندھے ہوئے ہیں، اور جس طرح 1770 میں برطانیہ نے کیا تھا اسی طرح آج ہم بھی ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو منتہم کر رہے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو کس طرح دہرا رہی ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ وہ دنیا کیسی ہوگی جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی ان تمام وسائل اور ذرائع کا رخ استعماری جنگوں مثلاً ویتنام سے موڑ کر دنیا کا افلاس دور کرنے، تعلیم پھیلانے اور صحت کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں صرف کر دیں۔ ان تمام سہولتوں میں ہمارے اپنے ہم وطن بھی شامل ہوں۔ یہ خیال بھی مجھے بار بار آیا کہ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ تنگ دستی کا منبع کا خاتمہ کرنا ہے اور ذرائع آب، جنگلات اور قدرتی عوامل جو صاف پانی، صاف ہوا اور جسم و روح کی بالیدگی کا سامان مہیا کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے تو اس کا آنے والی نسلوں پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے اس بات پر کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری قومیت کے بانی بزرگوں نے اس بات کا تصور بھی کیا ہوگا کہ زندگی کی ضمانت، آزادی اور مسرتوں کا حصول صرف امریکیوں کا حق ہے۔ پھر آخر کیوں ہم اس حکمت عملی کا نفاذ کر رہے ہیں جن کے ذریعے وہ استعماری اقدار فروغ پا رہی ہیں، جن کے خلاف جدوجہد کرتے کرتے ان کی عمریں بیت گئی؟ یہ انڈونیشیا میں میری آخری رات تھی۔ میں خواب سے جاگا اور بتی جلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔
مجھے ایسا لگا کہ کمرے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے ہوٹل کے جانے پہچانے فرنیچر کے گرد باتک پردوں کے پیچھے اور فریم شدہ پتلیوں پر نگاہ دوڑائی۔ تھک ہار کر لیٹ گیا تو پھر وہی خواب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ویسے ہی مسیح علیہ السلام لگ رہے تھے جن سے میں نوعمری میں اپنی عبادت کے بعد بات کیا کرتا تھا، اس فرق کے ساتھ کہ میرے لڑکپن کے عیسیٰ علیہ السلام گوری چٹی رنگت اور سنہری بالوں والے تھے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام گنگریالے سیاہ بالوں اور سانولی رنگت والے تھے۔ وہ جھکے اور کوئی چیز اپنے کندھوں پر سے اوپر اٹھائی۔ میرا خیال تھا یہ صلیب ہوگی۔ اس کے بجائے میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک کار کا ایکسل تھا جس کے ساتھ پہیے کا رم جڑا ہوا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے سر سے اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اس کا ایک دھاتی ہالہ سا ان کے گرد بن گیا تھا۔ ان کی پیشانی سے گریز خون کی مانند بہہ رہی تھی۔ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں جھانک اور بولے، اگر میں دوبارہ اس دنیا میں آیا تو تم مجھے بدلا ہوا پاؤ گے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دنیا جو تبدیل ہو گئی ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے نیند نہیں آئے گی، لہٰذا میں نے لباس تبدیل کیا، لفٹ کے ذریعے خالی لابی میں پہنچا اور سوئمنگ پول کے گرد باغ میں گھومنے لگا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب میں تھا اور پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ زندگی کے اتفاقات مجھے اس ڈگر پر کیوں لے آئے ہیں، اور خصوصاً انڈونیشیائی کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی تبدیل ہو چکی ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تبدیلی کتنی شدید ہے۔ واپسی پر میری اور این کی ملاقات پیرس میں ہوئی کہ شاید ہمارے باہمی معاملات میں بہتری پیدا ہو سکے، لیکن اس مختصر سے وقفے میں بھی ہم لڑتے جھگڑتے رہے۔ اگرچہ اس دوران میں بہت سے خوبصورت اور خاص لمحات بھی آئے، لیکن یہ بات ہم دونوں نے محسوس کی کہ ہمارا غصہ اور ہمارے تناؤ کی طویل تاریخ ہماری مصالحت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دوران میں بہت سے عوامل میری زندگی میں داخل ہو چکے تھے جو میں اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی ایسی شخصیت تھی جس کو ان معاملات میں شریک کر سکتا تھا، اور وہ تھی کلاڈین۔ میں اس کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا۔ میں اور این بoston کی لوگان ایئرپورٹ پر اکٹھے اترے اور بیک بے میں اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔